میں نے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بخاری شریف کسے کہتے ہیں اور وہ کون سی کتاب ہے، تو لیجئے، زیارت کیجئے، اپنی آنکھوں کو کھولیے، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جسے بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جسے بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرا نسخہ بھی ہے، یہ صرف ایک ویلیوم ہے، دوسرا نسخہ بھی بخاری شریف کا ہے۔ صرف نمونے کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جس بخاری شریف کا نام ہم ہر مجلس میں سنتے ہیں وہ کون سی کتاب ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی موٹی ضخیم کتاب جس کی ہر حدیث پر اس میں تقریباً 60,000 سے زائد لم سم 8,000 حدیثیں ہیں، دونوں جلدوں کو ملا کر 8,000 حدیثیں ہیں۔ بعض حدیثیں وہ ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، بلکہ 7 مقام پر ایک ہی حدیث کو مختلف صحابہ کے درمیان کہا۔ تو جب مختلف صحابہ کے درمیان وہ 7 ایک ہی حدیث ہے لیکن 7 لوگوں کے درمیان کہا، تو وہ 7 لوگ جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سے بھی یہ حضور نے فرمایا تھا، ہم سے بھی یہ حضور نے فرمایا تھا، ہم سے بھی یہ حضور نے فرمایا تھا۔ اس وجہ سے ایک ہی حدیث ہے لیکن 7 مقام پر ذکر کیا گیا ہے، اس اعتبار سے وہ 7 حدیث کے درجے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بیان کرنے والے لوگ الگ الگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر جو مکرر ہے، جو ریپیٹڈ حدیث ہے، اس کو نکال دیا جائے تو بخاری شریف میں تقریباً 5,000 حدیثیں موجود ہیں، 5,000 حدیثیں موجود ہیں۔ اب ذرا اس کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کتاب کو لکھنے کی ابتدا کی تو اس کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، حضور تشریف فرما ہیں اور حضور سو رہے ہیں اور میں حضور کو پنکھا چلا رہا ہوں، حضور کو پنکھا جھل رہا ہوں۔ اب امام بخاری نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ میں نے حضور کو زیارت کی، حضور کو دیکھا اور میں حضور کو پنکھا جھل رہا ہوں، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ امام بخاری کے استاد نے ان کا ماتھا چوم لیا اور کہا میاں یہ بڑا عظیم خواب ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں خدمت کا انجام دو، خدمت کا کام انجام دو۔ اور اس طرح سے امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان نے خدمت کا کام انجام دینا شروع کیا۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ کوئی کتاب لکھے تو 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 4 سال میں کتاب پوری ہو جائے۔ امام بخاری نے اس کتاب کو لکھنے میں 1-2 سال نہیں بلکہ 16 سال لگائے، پورے 16 سال میں اس کتاب کو انہوں نے تیار کیا۔ اور اس کتاب کی عظمت کا یہ عالم ہے، عظمت کا یہ عالم ہے، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ پوری دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ عظیم یہی کتاب ہے، سب سے زیادہ عظیم یہی کتاب ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، وجہ سنیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان جب بھی کوئی ایک حدیث نقل کرنا چاہتے تھے اپنے مسودہ میں، جو ان کے پاس کاپی تھی، امام بخاری کہتے ہیں مجھے 2 لاکھ سے زیادہ صحیح حدیثیں یاد ہیں، لیکن ان صحیح حدیثوں میں سے مجھے چھانٹ کر منتخب حدیثیں لے کے آنا ہے۔ کہتے ہیں میں 2 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹتا تھا اور پھر منتخب حدیثیں نقل کرتا تھا۔ آگے سنیں، جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، امام بخاری جب ایک حدیث کو لکھنا ہوتا تھا تو پہلے غسل کرتے تھے، وضو کرتے تھے۔ حدیث ایک ہی لکھنا ہے، غسل کرتے تھے، وضو کرتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، ہر حدیث کے بعد پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کو جب لکھتے تھے تو لکھنے کے بعد مدینہ شریف میں لکھتے تھے، لکھنے کے بعد وہ مسجد میں پیچھے بیٹھے رہتے تھے اور
یہاں محراب کی طرف دیکھتے تھے. بولے محراب کی طرف دیکھتے تھے. جب محراب کی طرف وہ حدیث لکھنے کے بعد دیکھتے تھے تو حضور کا چہرے مبارک ظاہر ہوتا تھا. حضور کا چہرے مبارک ظاہر ہوتا تھا اور حضور اشارہ فرماتے تھے مسکرا کر, ہاں یہ میری حدیث ہے, یہ میری حدیث ہے, اس کو لکھ لو. گویا ہر حدیث پر 8000 حدیثیں ہیں. 8000 سے زیادہ مرتبہ سیدنا امام بخاری نے حضور کی زیارت کی اور ہر حدیث پر حضور کی تائید ہے. ہاں یہ میری حدیث ہے, اس کو لکھ دو. ہاں یہ میری حدیث ہے, اس کو لکھ دو. اب ظاہر سی بات ہے جس کتاب کا یہ عالم ہو کہ ہر حدیث پر حضور کی تائید ہو تو پھر وہ کتاب تو پوری دنیا میں قرآن کے بعد سب سے افضل ہونے ہی والی ہے. اب ذرا کچھ ان لوگوں کے بارے میں سن لیں جو ہر بات اور ہر بات میں بخاری شریف میں ہے. جب کوئی پوچھے بخاری شریف میں ہے تو آپ اس سے پوچھ لیجئے گا کہ بخاری شریف کا صحیح نام پورا کیا ہے. بخاری شریف کا نام کیا ہے؟ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں صحیح البخاری یہاں لکھا ہے, یہ تو صحیح ہے, لیکن اس کا نام وہ نہیں ہے جو ہم یہاں ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں. اس کا نام اتنا بڑا ہے. ہمارے ساتھ کہیں گے تاکہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی یاد ہو جائے. اگر یاد نہ ہو تو کم سے کم اس نام کی برکت تو ملے گی انشاءاللہ. کہیں الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. اتنا بڑا نام ہے, اتنا بڑا نام ہے. اور آج کے جو دوسرے فرقے والے ہوتے ہیں, کوئی بھی بات ہے امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے. ذرا پوچھ لے بیٹا, ذرا نام تو بتا بخاری شریف کا. نہ بگلے جھانکنے لگے تو میرا نام بدل جائے. ایک چیز. دوسری چیز یہ بھی ہے, ہاں کر رہے ہیں اوپن, انشاءاللہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ لوگ متاولے ہو رہے, ذرا اوپن کر کے بھی یہ دکھائیے. انشاءاللہ کر رہے ہیں, ہم پڑھیں گے. اور کچھ تو پہلے کتاب کے تعلق سے جان لیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس میں سے مجھے لگتا ہے 1% یا 1% سے کم لوگ ایسے ہوں گے جو امام بخاری کا صحیح نام جانتے ہیں. ماشاءاللہ. ایک بھائی, کوئی اور ہے؟ 1 2 دیکھ لیں. لمسم میں سمجھتا ہوں ہزاروں میں لوگ ہوں گے, لمسم ہزاروں میں لوگ ہیں, لیکن بخاری شریف کے مصنف رائٹر کا نام ایگزیکٹ نیم ولدی 2 لوگ جانتے ہیں. آپ سوچیں, 2 لوگ جانتے ہیں. اور غیر فرقے کے لوگ وہ تو بس دنادن بخاری شریف, امام بخاری. اب ذرا ان کا نام بھی سن لیجئے. امام بخاری کا پورا نام ہے ابو عبداللہ, بولیں, محمد ابن اسماعیل. کیونکہ یہ بخارا کے رہنے والے تھے, اس وجہ سے ان کو بخاری کہا جاتا ہے. کیا نام ہے؟ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری. اب اگر کوئی کہے نا بخاری شریف امام بخاری, تو پوچھ لینا بتا ذرا نام بتاؤ تو امام بخاری کا. نام میں اگر پاس بھی ہو گیا تو کہنا اب بخاری شریف جو کتاب ہے اس کتاب کا نام بتاؤ. پتہ چل جائے گا کہ کتنا مبلغ علم ہے. بہرحال ہمیں اس میں نہیں جانا ہے, ہمیں یہ بتانا ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کی امت میں ایسے افراد پیدا فرمائے. اور خوش ہونے کی بات یہ ہے کہ امام بخاری کسی عرب کنٹری کے رہنے والے نہیں تھے. سعودیہ, بحرین, قطر, دبئی یا مصر یا اور دوسری جو عرب کنٹریز ہے وہاں کے رہنے والے نہیں تھے. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ امام بخاری ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہم اور آپ بھی ایشیا ہی میں ہیں. ہمارے دوستوں میں مصر میں جب بات ہوتی تھی تو کوئی کہتا تھا کہ دیکھو تمہارے نزدیک, تمہارے یہاں
کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، تمہارے ہاں کوئی نبی نہیں آیا، تو ہم ہنس کے کہتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ صحیح بات ہے، ہمارے ہاں کتاب نہیں نازل ہوئی، نبی نہیں آئے ہندوستان میں، ایک نظریہ، لیکن یہ بتاؤ کہ نبی کہاں بھیجے جاتے تھے؟ نبی کہاں بھیجے جاتے تھے؟ تو کہا جہاں ضرورت ہوتی تھی۔ بولے جہاں لوگ بگڑے ہوئے ہوتے تھے وہاں نبی بھیجے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا آپ سمجھ لو، ہندوستان کے لوگ اتنے بگڑے ہوئے نہیں ہیں، اتنے بگڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ہاں یہ صحیح بات ہے کہ ہمارے درمیان نبی نہیں آئے، لیکن نبیوں کی امام تو ساری کائنات کے لیے ہے نا۔ تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ نبی صرف اور صرف عرب کے لیے ہے؟ ہمارے نبی تو تمام کائنات کے لیے ہے، تو ہمارے درمیان بھی نبی آئے۔ ہاں ایگزیکٹلی اگر یہ کہو کہ ہندوستان میں کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہندوستان میں اس وقت لوگوں کا ایمان اتنا تازہ رہا ہو، یا یہ کہ ایمان کے سلسلے میں وہ اتنے بہتر رہے ہو کہ اگر کوئی ولی بھی آ جائے، کوئی غوث بھی آ جائے، کوئی خواجہ بھی آ جائے، تب بھی وہ ایمان قبول کر لیتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے یہاں نبی نہیں بھیجا۔ لیکن میں نے ایک اگلی بات کہی اور یہ بتایا کہ ٹھیک ہے ہمارے درمیان نبی نہیں آئے، لیکن بتاؤ تو صحیح، کیا تمہارے درمیان امام بخاری آئے؟ کیا تمہارے درمیان امام بخاری آئے؟ کہا نہیں آئے۔ ہم نے کہا کہاں آئے؟ وہ تو ایشیا میں آئے، ایشیا میں آئے، اور ایشیا میں امام بخاری کی پیدائش ہے، اور خدمت ایسی ہے کہ وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، کچھ بھی ہو، جب تک امام بخاری کی بخاری شریف اپنے ذہن و دماغ میں نہیں بساتا ہے، نہ تو اس کو عالم مانا جاتا ہے، نہ اس کو فقیہ مانا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کو محدث مانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مرتبہ ہے اس کتاب کا۔ اور اب ذرا بھائی اتاولے بھی ہو رہے تھے کہ ذرا بتایا جائے اس کے اندر، تو انشاءاللہ ایک دو حدیثیں بھی ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ میں آپ سب پڑھیں تاکہ اس کی برکت بھی ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ امام بخاری جب بھی کوئی حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں تو حدیث سے متعلق کوئی آیت پیش کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے آیت پیش کر دی، اب حدیث پیش کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ پھر پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ ابن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمہ ابن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
यकूलु इन्नमल अमालु बिन्नियात सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमने बुखारी शरीफ की पहली हदीस पढ़ी है और आपने देखा होगा बहुत सारे नाम आए इसमें। नाम की वजह क्या है? इसमें होता यह है कि इमाम बुखारी ने ये हदीस जिससे भी सुनी है वो कहते हैं कि मैंने ये हदीस फलां से सुनी है, फिर कहते हैं कि उन्होंने फलां से सुनी है और उन्होंने फलां से सुनी है, उन्होंने सहाबी से सुनी है और सहाबी ने नबी से सुनी है। अब नबी ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया है वो हदीस बयान करते हैं। और बड़ी अजीम बात यह है कि ये जो 3, 4, 5 लोग जिनको सनद के हिस्से में रखा जाता है, इन सारे लोगों के बारे में मालूमात होना जरूरी है। कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़ाई की, किससे मुलाकात हुई, क्या जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने इनसे सुना, इन दोनों लोगों ने आपस में मुलाकात की है कभी कि नहीं, या ये कि जमाना ही एक। इमाम बुखारी कहते ना सिर्फ जमाना एक होने से नहीं होगा, बल्कि जिसने कहा कि मैंने फला से सुना तो वो फला से मुलाकात भी उनकी होनी चाहिए। किस सन में, किस सदी में, कहां पे थे कि मुलाकात हुई, और फिर आगे ऐसे 3, 4, 5 जितने वास्ते हैं सबके बारे में मालूमात होनी चाहिए, तब जाके वो हदीस मानी जाएगी। हाँ सही है। अगर कोई ऐसे कहते नहीं मैंने मुलाकात नहीं की है, मैंने सुनी है, नहीं माना जाएगा। इमाम बुखारी एक मर्तबा किसी मुहद्दिस के पास गए और इसलिए कि उनसे हदीस हासिल करें। मुहद्दिस साहब अपने जानवर को यूं कह के बुला रहे थे, आजा आजा आजा, और उनके हाथ में कोई रोटी का टुकड़ा या कोई चीज नहीं थी। इमाम बुखारी ने देखा, बैठ गए, कहा कि हम आपसे हदीस सीखने आए। कहा ठीक है बैठिए, अभी आपको सिखाते हैं। जब जानवर बकरा या बकरी जो भी रही हो वो करीब आ गई तो मुहद्दिस साहब ने पकड़ लिया। इमाम बुखारी ने कहा आपके हाथ में तो कुछ था नहीं और आपने उस जानवर को बुलाया। कहा हाँ तरीका यही बुलाने का। इमाम बुखारी ने अपना झोला उठाया और कहा हम आपसे नहीं सीखेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं सीखोगे, इतना लंबा सफर करके आए हो? कहा जो बंदा अपने जानवर को बुलाने के मामले में जानवर को धोखा दे सकता है, मुझे यकीन नहीं है कि वो हुजूर की हदीस में भी धोखा न दे। इस वजह से आपसे हदीस नहीं लेंगे। इतना मुहतात इमाम बुखारी ने हदीस की किताब लिखने में इतना ज्यादा एहतियात किया है। और पहली हदीस में हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमल का दारोमदार नियत पर है। अगर आपकी नियत अच्छी है तो सवाब मिलेगा। और इसी पर एक दूसरी हदीस हुजूर ने फरमाया अगर तुमने फज्र पढ़ने की नियत कर ली, अभी ऐसा है फज्र पढ़ने की नियत कर ली तो अभी से सवाब शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह। वक्त तंग है लेकिन क्या करे, ऐसी बातें हैं कि ये कभी हमेशा मिलती नहीं है। एक हदीस आपके सामने हुजूर की पेश करके और फिर आज के इस दर्स को इख्तिताम तक पहुंचा दिया जाता है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिर्फ हदीस के जुमले और मफहूम मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब मस्जिद नबी बनाई गई तो मस्जिद नबवी जाहिर है कच्ची मस्जिद थी और वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते थे तो खुतबा देने के वक्त में एक लकड़ी खुतबे के लिए मिंबर पर होती थी जिसपे आप हाथ रखा करते थे। बोले जब थोड़ी सी तामीर अच्छी हो गई तो सहाबा किराम ने वो लकड़ी उठाकर किनारे कर दी। तो भाई अब तो अच्छा हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में खुतबा देने के लिए आए तो सहाबा किराम कहते हैं हुजूर हम हर तरफ देखते हैं किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही। बोले और हर तरफ देख लिया बच्चा मौजूद नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा तुम्हें पता नहीं है वो एक लकड़ी है जिस पर मैं अपने दस्ते मुबारक नबूवत वाला हाथ रख करके खुतबा दिया करता था। आज जब मस्जिद की तामीर और तौसी हो गई तो तुम लोगों ने वो लकड़ी निकालकर किनारे रख दिया है। मेरे आका फरमाते हैं वो लकड़ी चूंकि मुझसे जुदा हो गई
इसके गम में वो लकड़ी रो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बुखारी शरीफ की हदीस कह रही है। अरे यार, जिसके गम में लकड़ी रोए तो फिर इंसान को तो हक बनता है कि हुजूर के गम में रोए और हुजूर को अपनी बातें कहे और हुजूर से मांगे, और जो भी हुजूर से मांगेगा हुजूर जरूर अता फरमाएंगे। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। और फरमाया था, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। कोई तो हो ऐसा जो याद करे दिल से, कोई तो हो ऐसा जो याद करे दिल से। आइए रसूल पाक को सलातो सलाम के जरिए से याद किया जाए। रब्बे करीम हमारी इस महफिल के सदक़े में हमारे तमाम बिगड़े कामों को बना दे। या